ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس میں کیا افغانستان کا بیانیہ جیتا ہے؟ کیا افغانستان کو ایج مل گیا ہے اور پاکستان کہیں پیچھے رہ گیا ہے؟ اندازہ کریں، افغان جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا موقف تھا اس سے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، اور ڈیورنگ لائن اگر خیالی ہے تو پھر کیا اس کا مطلب ہے؟ مطلب ہمارے لیے تو بڑا خطرہ ہو گیا پھر۔ تو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ خطرہ ہے ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے۔ یہ جو انڈینز ہیں یہ ان دنوں ان کی بڑی پھرتیاں ہیں اور بڑے جنگی نعرے لگا رہے ہیں، تو پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں، یہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی، ایک پریس ریلیز جاری کی قطر نے کہ جناب ہم اس کو، یہ جو ہمارے ہاں مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بارے میں، اس میں اکراس دی پہلے آیا کہ اکراس دی بارڈر جو ٹینشن ہے اس کو ہم، یہ 4 پیرے تھے، چوتھے پیرے کے آخر میں، تو اکراس دی بارڈر جو ٹینشن ہے اس کو ہم ختم کرنے میں ہم نے دونوں ملکوں کی سیز فائر کرا دیا ہے۔ پھر ایک پریس ریلیز دوبارہ جاری ہوتی ہے، اس میں سے بارڈر کا لفظ نکل گیا۔ اب ہمارے ہاں موجود افغانیوں کے ہمدردوں نے، اب وہ ایک خاص لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ہمدردی تو پاکستان سے، پیار تو پاکستان سے ہونا چاہیے، آپ یہاں پہ رہے ہیں، ہمدردیاں آپ کی سرحد پار ہیں، اب آپ اس کو سرحد بھی نہیں مان رہے، تو میں اس پہ آؤں گا کہ اگر آپ نے اس کو سرحد نہیں ماننا تو پھر کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں افغانستان والے تو جیت گئے، ملا یعقوب جیت گیا، اس نے تو وہ ذکر نکلوا دیا اس میں سے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف میں ناکام ہو گیا، اور ڈیورنڈ لائن جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر دی ہے۔ اس پہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ایک پارٹ تھا، بیسیکلی یہ سیز فائر تھا۔ سیز فائر جو دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہو پا رہا تھا، پاکستان افغانستان کی 5 سے 6 درخواستوں کو رد کر چکا تھا، اس لیے کہ پاکستان کو پتہ تھا کہ ان درخواستوں کو ایکسیپٹ کرنے سے، اس پہ سیز فائر کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا، تو پاکستان چاہ رہا تھا کہ درمیان میں کوئی انٹرنیشنل پلیئر آئے، اور خاص طور پہ وہ قطر جہاں پہ بیٹھ کے ان کو حکومت ملی تھی اور پاکستان اس کا گرنٹر بنا تھا، تو اس میں سیز فائر ہو گیا۔ اب اس میں یہ بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ باقی معاملات جو ہیں ان دونوں کے درمیان جو تنازعات ہیں ان پہ تفصیل سے بات استنبول میں ہوگی، ترکی میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ترکی کیا کرتا ہے، کیا ترکی بھی قطر جیسی حرکت کرتا ہے؟ قطر نے جس بھی وجہ سے کیا ہے، قطر ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے امریکہ کی، کسی کو اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پاکستان سے معاہدہ نہیں کیا تھا، اس پہ حملہ ہوا، وہ پی گیا، پاکستان نے تو جا کے کہا تھا کہ نہ پیو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو دیکھ لیتا نا، ہمارے بھی مسئلے دیکھ لیتا، ہماری بات بھی مان کے دیکھ لیتا، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے کہا کہ وہ امریکہ کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے۔ اب اس میں جتنی ہمت تھی اس نے اتنا کر دکھایا، سیز فائر ہونا تھا، ہو گیا۔ اب خیر استنبول میں جو ہوگا وہ پھر اس کے نتائج پہ بات کریں گے، میں پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہ رہا، حالانکہ میرے پاس ہے کہ وہاں پہ جو باتیں ہونی ہیں اور جس انداز میں ہونی ہیں، کیونکہ ترکی، پاکستان، افغانستان، بلوچستان اور ان علاقوں میں ہونے والی تمام یہ جو دہشت گردی جو کاروائیاں ہیں، اس میں ایک سٹیک ہولڈر ترکی کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے اس سے، ترکی اس کا متاثرہ فریق ہے، تو وہ کس انداز میں ان چیزوں کو لے کے بات کروائے گا وہ تو پھر آنے والا دن بتائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، ہم مان لیتے ہیں یہ امیجنری ہے، تو پھر سب کے لیے امیجنری ہے، اگر آپ کے لیے ہے تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اب اگر ہمارے جہاز اڑ کے ایک امیجنری لائن کو کراس کر کے اس جگہ پہ جا کے فائرنگ کریں گے، اس جگہ کو جا کے نشانہ بنائیں گے، ہماری جو توپیں ہیں وہ کراس کریں گی کسی بھی جگہ کو، جہاں تک اس کو نظر آئیں گے دہشت گرد بھاگتے ہوئے، ان کے پیچھے وہ گولہ باری کریں گے یا ہمارے ڈرون جائیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر امیجنری لائن ہے، پھر کسی کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے۔ پھر کھپ شپ نہیں ڈالنی کہ دیکھیں جی ہماری سیورنٹی پہ حملہ ہو گیا، ہماری خود مختاری، ہماری ملکی سلامتی، ہمارا ملک، ہماری حدود، ہماری فضائی حدود، تو پھر کوئی نہیں ہے۔ یہ اس بات پہ پکا رہنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمدردگان ہیں
ان کے یہ اس بات پہ پکے رہیں کہ پھر ہم بھی اس کو اسی طرح ہی مانیں گے، اور جہاں جہاں سے لوگ اٹھ کے آئیں گے، 45 کیمپس ہیں اس وقت، 45 کیمپس ان کے ٹی ٹی پی کے، جہاں سے یہ اٹھ کے آ رہے ہیں، یہ افغانستان کے اندر ہیں 45 کیمپ، 1 2 3 10 20 نہیں ہیں، 45، جو کہ امریکی سی آئی اے کے پاس بھی جن کی لسٹ ہے، وہاں سے اٹھ کے یہ آتے ہیں۔ تو ابھی تو ان میں سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 10-12 ہی نشانہ بنے ہیں، تو وہ سارے 45 بنیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور پھر یہ کہ نئی لائن بنا لیں گے پھر جب بنے گی، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سے جب بنے گی تو ہم سے بھی جب بن جائے گی ہم بھی نئی لائن بنا لیں گے، پھر تو دونوں کے لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نسدیاں وہاں نہیں کو جا، پھر دونوں کے لیے میدان ایک جیسا ہے۔ اب جب بھاگ پڑے ہیں، جب دوڑ لگ گئی ہے، جب ریس ہے تو پھر ایک جیسی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتا، جیتے گا وہی جو طاقتور ہے۔ تو اس پہ جو لوگ ڈول ڈمکا تاشے بجا رہے ہیں وہ ذرا صبر رکھیں، ذرا انتظار کر لیں۔ طالبان نے جتنی بات کی ہے اس کو پاکستان نے آنر کیا ہے، پاکستان نے سیز فائر کر دیا ہے۔ اب طالبان جو ہیں وہ اس دوران کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں وقت بتا دے گا۔ مثلا وہ ایسے کو 4-5 لوگ پکڑ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے حوالے کریں گے، جو کہ ان کے اپنے بیسیکلی ناپسندیدہ لوگ ہیں، پرسونا نان گریٹا ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ ان کے اپنے۔ یہ بھی دیکھیے گا، میں اب یہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، وقت سے پہلے بتا رہا ہوں۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ والی لائن جو ہے، میں نے آپ کو ایک نقشہ دکھایا تھا، میں اب نقشہ وہ دوبارہ اسی میں آپ دیکھیے گا۔ اس نقشے میں یہ جو بلو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ افغان اقلیتی علاقہ ہے۔ افغان اور پشتون ایک ہی بات ہے، پشتون اینڈ افغان اقلیتی علاقہ ہے یہ جو آپ گرین دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو اس سے نیچے علاقہ ہے جو پاکستان کی طرف لگتا ہے یہ افغان اکثریتی علاقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے اس طرف کیا ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے۔ اب ترکمانستان اور ازبکستان بھی کہتے ہیں ہمیں تقسیم ہوئے، ادھر ازبک زیادہ ہیں، ادھر تاجک اتنے، مطلب پشتونوں سے زیادہ ہیں، اتنے ہی ہیں جتنے تقریباً ادھر ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تقسیم ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ ادھر سے دعویٰ کریں گے تو وہ ادھر سے بھی دعویٰ موجود ہے، اور ایران ویسے ہی فارسی وان علاقے پہ کسی بھی وقت وہ اپنا دعویٰ کر سکتا ہے، ابھی تک اس نے اس طرح پبلکلی کیا نہیں ہے آفیشلی، تو وہ تو کرتے رہتے ہیں پہلے سے۔ تو پھر افغانستان نے اگر اسی طرح خیالی کام رکھنا ہے تو پھر یہ خیالی ریاست ہے، یہ خیالی ملک ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں حقیقت بھی یہی ہے، تاریخ میں افغانستان کی یہ حدود کبھی نہیں رہی جو اس وقت ہیں، یہ ایک چھوٹے چھوٹے علاقے ہوا کرتے تھے، اور کابل تک ہری سنگھ نلوا نے فتح کیا ہوا تھا، اس سے آگے کسی اور کے پاس تھا، اس کے آگے کسی اور کے پاس تھا، اور جہاں تک رہ گئی۔ اب ایک بات اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ بڑے لڑاکے ہیں، یہ قبرستان رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بیفور کرائسٹ، یعنی کہ قبل از مسیح کا واقعہ ہے، جب اسکندر یونانی، جیسے لوگ اسکندر اعظم کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، اسکندر یونانی جو ہے وہ جنگ کر رہا تھا اصفہان کے ساتھ، اصفہانی حکمرانوں کے خلاف۔ یہ جو موجودہ ایران ہے، یہ جب کبھی بہت بڑا ہوتا تھا، بڑی طاقت ہوتی تھی، تو وہ پہلے پارس اور فارس کہلاتا تھا، اس سے پہلے یہ اصفہان ہوتا تھا قبل از مسیح، بڑی پرانی تہذیب ہے، صدیوں پرانی تہذیب ہے، اسی لیے ہے کہ یہ طاقت رہی ہے۔ تو یہ یونان تک اس کی حکمرانی تھی، عملداری تھی، وہاں اس کے ابے کے ساتھ، اسکندر یونانی کے ابے کے ساتھ ان کے پھڑے تھے، وہ چھوٹا سا ایک حکمران تھا اپنے علاقے کا، وہ یہ اصفہانی اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی ٹھکائی کر دیتے تھے جب دل چاہتا تھا، اور اسکندر جو ہے اس کو یہ قلق تھا، یہ بہت غصہ رہا، جب وہ بڑا ہوا اس نے طاقت مجتمع کی، اس کو کچھ استاد مل گئے، اس نے پھر ایک فوج بنائی اور اصفہانیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اب جب اصفہانیوں کے خلاف جنگ لڑی ہے تو اس نے شکست دی ہے، تو وہ داخل کہاں سے ہوا ہے یاد کریں، وہ اسی تورخم اور ادھر سے داخل ہوا ہے، اور سیدھا وہ پاکستان میں یہ جو سارے ان کے فاٹا پاٹا کا علاقہ، یہ سارا کے پی کا گزرتے ہوئے وہ تکشلا، دین یہ جو ابھی ٹیکسلا ہے، دین اٹ واز تکشلا، وہاں پہ آ گیا۔ وہاں آگے اس نے ایک حکمرانی دیکھی تو بڑا متاثر ہوا اس سے، حکمران سے، اس نے راجہ مورتھی سے بات چیت کی۔ راجہ مورتھی ایک پڑھا لکھا بندہ تھا،
اس نے وہاں پہ ایک یونیورسٹی اس دور میں بنائی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ بھائی ہم تو لڑنے والے بندے نہیں ہیں, یہاں پہ اگر رہنا ہے تو آپ پڑھائی اپنے فوجوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھا لیں, ہم سے کوئی تعلیم کا کچھ حصول چاہتے ہیں, کوئی تہذیب چاہتے ہیں, ہم دے دیں گے. تو وہ پھر اسکندر کی تو وہ کام کی چیز نہیں تھی, وہ آگے نکل پڑا. اور اس کو جو پہلی ریزسٹنس ملتی ہے وہ جہلم میں راجہ پورو اس کے مقابلے میں آتا ہے, ناٹ پورس. پورس تو یونانی میں کہتے ہیں, اور ہم سب نے اس کو نام جو ہے وہ اسی طرح پورس کہنا شروع کر دیا ہے. وہ راجہ پورو تھا, وہ راجپوت تھا. تو پہلی جو ریزسٹنس اسکندر یونانی کو ملی, جو ان کا اسکندر اعظم ہے, وہ جہلم میں ملی ہے. کہیں پہ یہ جو پچھلا علاقہ ہے پورا, اور آیا کیوں تھا اس کی بھی سن لیجئے. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ ہندوستان کو فتح کرنے آیا تھا, وہ اصفہانیوں کی فوج میں چکوال کے فوجی تھے اس وقت. اس وقت بھی یہ چکوال کے لوگ جو ہے یہ مطلب ان کا یہی پیشہ تھا, وہ فوجی تھے. وہ جب اس کی فوج سے وہ فوجی بھاگے ہیں تو ان کے پیچھے وہ بھاگا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فوجی بڑے جرأت مند تھے اور وہ ان کا پیچھا کرنا چاہ رہا تھا. تو ان کے پیچھے بھاگتا ہوا یہاں داخل ہو گیا اور اس نے ایک نئی دنیا دیکھی. یہ تکشلا کے پاس, پیچھے نہیں, کہیں پہ ریزسٹنس نہیں ملی اس کو. اس کے علاوہ بابر آیا, اس کو ریزسٹنس نہیں ملی. اس کے علاوہ نادر شاہ نے ان کو چھوٹی موٹی پھینٹی لگائی اور آگے آ گیا. اب احمد شاہ ابدالی جو ان کا بہت بڑا ہیرو ہے, جن کے نام پہ ہم بھی پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے, ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے بھی تو بس ایسے ہی معاملات ہیں. وہ صاحب جو ہیں وہ بھی تو جا کے جب مرہٹوں سے اس کی جنگ ہوئی ہے, تو جاٹ ہیں, پنجابی تو نہیں ہے, جاٹ ہیں. ان سے جب جنگ ہوئی ہے تو انگریزوں کے ساتھ مل کے اس نے جنگ کی تھی نا. کوئی فوج تو نہیں تھی اس کے پاس وہاں سے آئی ہوئی, کوئی افغانی تو اس کی فوج میں نہیں تھے. انگریزوں نے اور نواب آف اودھ کی فوج اس کے ساتھ ملی تھی. تو پھر جا کے وہ جنگ جو ہے وہ اس نے مرہٹوں کو شکست انگریزوں نے دلائی تھی سازش کر. تو پھر وہ جو جن لوگوں سے زخمی ہوا تھا وہ بھی جاٹ تھے, اور پھر وہ جا کے وہ فوت ہو گیا. تاریخ کو پڑھ لینا چاہیے کب ان لوگوں نے. اور پھر ہری سنگھ نلوا, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, جو وہاں تک اس کی حکومت تھی, اس کا میپ بھی ابھی میں دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیے ذرا, جو اس کی حکومت تھی. تو اس میں تو یہ سارا کابل شامل تھا, قندھار تھا دوسری طرف, اور قندھار بھی کسی وقت بلوچستان کا حصہ رہا ہے. تو یہ کیا باتیں ہیں بھائی, کیا تاریخ ہے, تاریخ کو تو سمجھ لیں. تو یہ ہے اصل میں معاملات. اور نہ جاننے والے اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو باتوں میں اور نعروں کے ساتھ اگر کسی نے دلیر ثابت کرنا تو 100 دفعہ کرے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور نہ ہی یہ کوئی دلیری اور اس کے معاملات ہیں اس وقت. یہ دیکھیں, یہ ایک ڈیفرنٹ ورلڈ ہے, یہ 21ویں صدی سے اب ہم آگے چل رہے ہیں. اس میں اگر کوئی کسی نے لڑائی کرنی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کرنی ہے. جس کے پاس طاقت زیادہ ہے, جس کے پاس ڈپلومیسی زیادہ ہے, جس کے پاس سفارتکاری اچھی ہے, جس کے تعلقات دنیا میں اچھے ہیں, جس کی اسٹریٹجک پوزیشن جتنی اچھی ہے وہ جیتے گا. تاپی منصوبہ تو ان کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے. اب یہ افغانستان ہے کہ افغانستان سے امن کریں جی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تاپی جو گیس کا منصوبہ تھا وہ ان کی وجہ سے فارغ ہو رہا ہے, ختم. اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور کہیں سے کوئی بھی اس کا ہونے والا نہیں ہے. تو اگلی بات جو رہ گئی دوسری وہ یہ ہے کہ ہندوستان والے بڑھ کے مار رہے ہیں. مودی بھی وکرنت, وہ ان کا جو INS ایک جہاز بنایا ہوا انہوں نے, پھٹا سا ہے, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, ایک پھٹا سا ہے, سمندر میں تیر رہا ہے. اس پہ وہ وزٹ کر کے آیا, اور وہ اصل میں یہ شو کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم اب شاید ادھر سے آئیں گے. چلیں جب آئیں گے تو اس کی بھی 1-2 دن میں آپ کو میں حقیقت بتا دوں گا کہ اس کا پالا کس طرح سے پڑنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے 2 مظاہرے کیے ان دنوں. ایک ہمارے JF-17 تھنڈر جو ہیں وہ بنگلہ دیش گئے, ایک فیول ٹینک کے ساتھ ہو کے آ گئے. ایک ہمارے طیارے گئے آذربائیجان, یہ فاصلہ بنتا ہے جی 2200 کلومیٹر, ہو کے آ گئے ایک فیول ٹینک کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے ہم بتا رہے ہیں. اس سے پہلے یہی JF-17 تھنڈر برطانیہ میں ایک جو ایئر فورس کی نمائش تھی اس میں شرکت کے لیے گئے تھے, اور یہ ری فیولنگ ہوئی تھی رستے میں. تو یہ دونوں مظاہرے کر دیے. ری فیولنگ کی ضرورت ہوگی تو موجود ہے, ری فیول کریں گے, بہت لمبا فاصلہ ہے, اگلی دنیا ہے برطانیہ, اور 2200 کلومیٹر آذربائیجان ہے, اور جتنا بھی ہے یہاں سے ڈھاکہ, یہاں تک ہم ایک فیول ٹینک کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو انڈیا کے لیے یہ پیغام کافی ہے کہ ہمارے JF-17 جو ہیں
وہ ایک چکر لگائیں گے اور پورا انڈیا پرو آئیں گے. پرو نہ سمجھتے ہیں نا ایسے ایسے, یہ پرو دیں گے اس کو, میزائل گریں گے جو بھی ہے. جہاز تو ایسے ہی پروتے ہیں نا, جہاز کون سا کچھ اور ہوتا ان کے پاس. تو یہ ہماری تیاری ہے. اب وہ اپنے نعرے مارنے ماریں وہ بھی, اور جو انہوں نے جو ایمبولینسز آئی ہیں افغانستان کے لیے امداد کی شکل میں, اور ان کے اندر جو انہوں نے بھر کے بھیجا ہے افغانستان میں, وہ بھی کچھ دنوں میں ظاہر ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. یہ جو زبان ہے نا ساری, یہ جو لائن, سرحدی لائن, اور اس کو جو دہشت گردی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا جو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو سرحد ہے یہ نہیں مانتے, یہ بیسیکلی انڈیا کی دی ہوئی لائن ہے کہ ادھر سے ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں, ادھر سے آپ بات کریں, ان کو ولنریبل کر دیں, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ خود ہو جائیں گے. تو یہ وہاں سے آئی ہوئی لائنیں ہیں. اور یہ جو ملا متقی پنڈت متقی گئے تھے وہاں پہ, وہ ان کا لایا ہوا یہ سارا وہاں سے. فی الحال تو بیانیے کا سٹاک آیا ہے سامنے, اب وہ جو ایمبولینسز میں ہے اس کا بھی کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. اجازت دیجیے.